بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنۃ تحت السیف او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار پیش خدمت ہیں. اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا. اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا. شہروں سے نکالا جاتا تھا. خاروں میں بسایا جاتا تھا. شہروں سے نکالا جاتا تھا. خاروں میں بسایا جاتا تھا. جب ریت کے ٹیلوں کے اوپر شعلے سے بھڑکنے لگتے تھے محبوب خدا کے پیاروں کو پھر اس پہ لٹایا جاتا تھا. شہروں سے نکالا جاتا تھا. خاروں میں بسایا جاتا تھا. ان کو بھی جب وہ سہ جاتے تو پتھر کی چٹانیں رکھتے تھے. ان کو بھی جب وہ سہ جاتے تو پتھر کی چٹانیں رکھتے تھے. تانبے کی طرح سے ان کا بدن شعلوں میں تپایا جاتا تھا.
میں بند کر کے وہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے، تاریک مکہ میں بند کر کے وہ بھوکا پیاسا رکھتے تھے، پھر اچھی طرح سے تڑپا کر سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، لوہے کی سلاخیں ہاتھوں میں پیروں میں ٹھوکی جاتی تھیں، لوہے کی سلاخیں ہاتھوں میں پیروں میں ٹھوکی جاتی تھیں، پھر اچھی طرح سے تڑپا کر سولی پہ چڑھایا جاتا تھا، جب جام شہادت پی لیتے تو روئے زمیں پر گر جاتے، جب جام شہادت پی لیتے تو روئے زمیں پر گر جاتے، پھر ان کی مبارک لاشوں پر گھوڑوں کو چڑھایا جاتا تھا، اسلام کے لانے والوں کو رہ رہ کے ستایا جاتا تھا، شہروں سے نکالا ساقی کی عنایت ہے آباد ہے میں خانہ، ساقی کی عنایت ہے آباد ہے میں خانہ، لبریز صراحی ہے لبریز ہے پیمانہ، جب تک نہ چھلک جائے ظالم تیرا پیمانہ، جب تک نہ چھلک جائے ظالم تیرا پیمانہ، پورا ہی نہیں ہوتا مظلوم کا افسانہ، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، اور سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ صدر محترم، قابل قدر علماء کرام، معمر بزرگوں، پیارے بچوں، شہید اور شاہد دونوں کا معنی ہے گواہی دینے والا، علامات اور آثار کی بنیاد پر گواہی دینے والے کو شاہد کہتے ہیں،
اور چشم دید گواہی دینے والے کو شہید کہتے ہیں۔ شہادت بہت اونچا مقام ہے۔ اللہ نے اس مقام کو اتنا اونچا رکھا، اتنا اونچا رکھا، اتنا اونچا رکھا کہ ان کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں دی۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب عالم و باوقار صاحب علم، وہ اچھی طرح جانتے ہیں لا تقولو نہیں کا صیغہ ہے، لا تقولو جمع کا نہیں کا صیغہ ہے، اور نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جس طرح امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے، ایسے ہی نہیں سے حرمت ثابت ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ کہنا حرام ہے، مت کہو، یہ کہنا حرام ہے۔ الہی کیا نہ کہیں اور کیا کہنا حرام ہے؟ قرآن مجید ہے، اللہ کی مقدس کتاب ہے، جو 23 سال کے عرصے میں رب کائنات نے سینہ محمدی پر نازل فرمایا، جو کبھی گھنٹی کی آواز کی شکل میں، کبھی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی آواز میں، کبھی جبریل امین اپنی اصلی حالت میں، کبھی حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں، کبھی اللہ پردے غیب کے پیچھے سے کلام کرتا تھا اپنے محبوب سے۔ لا تقولو مت کہو، پروردگار عالم کہتا ہے، زمین و آسمان کا مالک کہہ رہا ہے، ذرے ذرے کا خالق کہہ رہا ہے، ساری کائنات کو زندگی عطا کرنے والا کہہ رہا ہے، اے دنیا والو لا تقولو مت کہو، کہنا حرام ہے، لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، راہ خدا میں شہید کر دیے گئے، ان کو مت کہو کیا اموات، مردہ، شہیدوں کو مردہ مت کہو۔ قرآن آگے کہہ رہا ہے، یہیں پہ آیت مکمل نہیں ہوئی، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی دنیا کے انسان کا قول نہیں ہے، رب ذوالجلال کا فرمان ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو جب تمام کے تمام شہداء زندہ ہیں اور قرآن ان کے زندہ ہونے کو بتا رہا ہے، اور اللہ نے شہیدوں کے کھانے پینے کے لیے جنت کے کھانے اور پانی کا انتظام کر رکھا ہے، تو وہ تمہاری ریوڑیوں کا انتظار کر رہے ہیں، تمہارے بتاشوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک ایک مٹکا پانی لے کر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون سے مولوی نے ان کو بتا دیا، کون سی کتاب میں ان کو مل گیا، کون سے مورخ نے کس تاریخ میں لکھ دیا۔ کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے سن 61 ہجری میں، یاد رکھنا میری بات کو، کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے سن 61 ہجری میں، اور کربلا کی تاریخ لکھی گئی ہے 250 سال کے بعد۔ کربلا کے چشم دید گواہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے ایک ایک منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جب مدینے سے کوفے کے لیے سفر کیا تو امام زین العابدین ساتھ میں تھے، جب 2 محرم کو کربلا پہنچے تو امام زین العابدین ساتھ میں تھے، جب 7 محرم کو دریائے فرات پر پہرا لگا تو امام زین العابدین ساتھ میں تھے، جب حر اس جماعت سے نکل کر حسینی جماعت میں آیا تب امام زین العابدین ساتھ تھے، علی اصغر کا لاشا زمین پر جب گرا تھا جب بھی امام زین العابدین ساتھ تھے، اور علی اصغر کے حلقوم سے جب تیر پار ہوا تھا جب بھی امام زین العابدین ساتھ تھے۔
خاندان نبوت کی مستورات میں خیموں میں آگ لگائی گئی، تب بھی امام زین العابدین ساتھ تھے، اور جب مستورات کو قیدی بنایا گیا اور ملک شام لے جایا گیا تب بھی امام زین العابدین ساتھ تھے۔ تو کربلا کے واقعے کے چشمدید گواہ اور کربلا کے واقعات کو گہری نظر سے دیکھنے والا امام زین العابدین کے علاوہ اور کون تھا؟ اور کربلا کی کوئی بھی روایت امام زین العابدین سے ثابت نہیں ہے۔ کوئی دکھا دے مورخ کربلا کی جنگ کا پورا واقعہ، ایک بھی روایت امام زین العابدین سے ثابت ہو۔ اس اللہ کے بندے نے تو ایسی خاموشی اختیار کی، ایسی خاموشی اختیار کی جس کو قرآن نے کہا ہے وَاصْبِرُوا، صبر کرو، صبر کرو۔ اپنا پورا خاندان لٹانے کے بعد شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی کسی سے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگی، الہی میرے خاندان کی قربانی قبول فرما، میرے پاس جو بھی تھا وہ میں نے تیری بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا، الہی ایک ہی جان تھی، کاش کہ میرے پاس ہزاروں جانیں ہوتی، اور تیرا حکم آتا اور تیرے دین کو دنیا کے ظالم اور دنیا کے سفاک ترین انسان چیلنج کر دیتے تو میں 1000 جانوں کو یکے بعد دیگرے تیرے نام پر قربان کر دیتا۔ شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، شہادت کا لہو جن کے رخوں کا بن گیا غازہ، کھلا ہے ان کی خاطر وادی جنت کا دروازہ، کھلا ہے ان کی خاطر وادی جنت کا دروازہ، اور مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے۔ مقتل جائے قتال، جہاں پر قتل ہو کر کے گرتا ہے شہید، وہ میدان جنگ، وہ مقتل جہاں پر شہید کے خون کا ایک ایک قطرہ زمین پہ گر کر کے اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اے دنیا والوں گواہ رہنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہوئے اور اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے خون کے آخری قطرے کو نثار کر دیا۔ مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، مراد زندگی مقتل میں آنے ہی سے ملتی ہے، اور حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے، حیات دائمی گردن کٹانے ہی سے ملتی ہے۔ اب دشمن کی تلواریں چلتی ہیں شہید کے جسم پر، دشمن کے نیزے برستے ہیں شہید کے جسم پر، لیکن شہید کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ سوری، آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی عجیب بات آپ کر رہے ہیں، جسم کٹ جائے اور تکلیف نہ ہو، نیزہ لگ جائے، خون کا فوارہ چھوٹ جائے اور تکلیف نہ ہو، ہاں ہم کہتے ہیں بالکل صحیح کہتے ہیں، اور ثبوت میں ہم کسی اور کی دلیل پیش نہیں کرتے، قرآن کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب مصر والوں نے اور خاص طور سے مصر کی عورتوں نے زلیخا کو یہ طعنہ دیا تھا کہ تو ایک شہزادی ہو کر تو نے ایک غلام کو دل دے دیا، تو ایک شہزادی ہو کر کے تو ایک غلام یوسف پہ فدا ہو گئی، تو زلیخا نے کہا تھا کہ ابھی تم نے یوسف کا حسن دیکھا نہیں ہے، ابھی تم نے ان کا حسن و جمال دیکھا نہیں ہے، اگر تم دیکھ لو گی یوسف کو تو پھر طعنے کے لیے زبان نہ کھولو گی،
تو عورتوں نے کہا تھا، مصر کی خواتین نے کہا تھا پھر ہمیں بھی دکھا دو حسن یوسف کیا ہے۔ تو ایک دسترخوان بچھایا گیا۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، مولانا مشتاق احمد صاحب سے بعد میں آپ ترجمہ پوچھ لیجئے گا، قرآن کی کس پارے کی آیتوں کا یہ ترجمہ ہے۔ دسترخوان بچھایا گیا، عورتوں کو بھی ڈھالا گیا ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے، ایک ایک پھل ان کے ہاتھ میں دیا گیا، ایک ایک چھری ان کے ہاتھ میں دی گئی، اور کہا گیا کہ اپنے اپنے پھل کو اور اپنے اپنے سیب کو اپنے اپنے ہاتھوں کی چھری سے کاٹ لیجئے۔ اور ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک نظر ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نگاہیں نیچی کر کے ان عورتوں کے سامنے سے جو گزر رہے ہیں تو پھل کٹ جانے کے بعد انگلیاں کٹ گئیں عورتوں کی، اور خون نکل رہا ہے عورتوں کے جسم سے، لیکن عورتوں کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ تو اگر انگلیاں کٹ جائیں اور چھری چل جائے اور حسن یوسف سامنے ہو تو تکلیف نہ ہو، تو گردن پہ اگر خنجر چل جائے اور جسم کے بازو کٹ جائیں اور دشمن کی تلواریں چل جائیں اور رب کائنات کی ذات سامنے ہو تو تکلیف کیسے ہو سکتی ہے؟ شہید کے سامنے خدا کی ذات ہوتی ہے، وہ رب کائنات کے حسن و جمال کا نظارہ کرتا ہے، دشمن کی تلواریں چلتی ہیں۔ کبھی کسی شہید کی زبان سے آہو فغاں کے الفاظ نہ سنے ہوں گے کہ ارے بہت ہم تو مارے گئے، ہم تو کوٹے گئے، ہم تو لوٹے گئے، کہیں کوئی بات نہیں ہے۔ اور کربلا کی تاریخ میں بہت سارا رنگ ملایا گیا ہے، بہت سارا جھوٹ ملایا گیا ہے اس میں۔ ذی الحجہ کے مہینے میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا تھا، ذی الحجہ کے مہینے میں آپ کی جانکاری کے لیے صرف بتا رہا ہوں، ذی الحجہ کے مہینے میں 22 رجب سن 60 ہجری کو جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا، یہ ہے تمہید شہیدان کربلا کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب 22 رجب، کنڈے والا دن سمجھ رہے ہیں، 22 رجب حضرت امیر معاویہ وفات پا گئے، اور ان کے حکم کے مطابق یا ان کے اشارے کے مطابق ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا۔ تو سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ تمام گورنروں کے نام والا نامہ بھیجا کہ جو لوگ میری بیعت کر چکے ہیں ان سے تجدید بیعت لی جائے، اور جن لوگوں نے ابھی تک میری بیعت نہیں کی ہے ان کو میری بیعت پر آمادہ کیا جائے۔ یہی والا نامہ مدینے کے گورنر کے پاس بھی پہنچا۔ سیدنا امام حسین مدینے پاک میں تشریف فرما تھے، آپ مدینے ہی میں رہتے تھے۔ گورنر نے حضرت امام حسین کو بلایا، آپ 30 نوجوانوں کو ساتھ لے کر گورنر کے پاس پہنچے، اس نے یزید کا والا نامہ دکھایا، کہا دیکھو یہ والا نامہ آیا ہوا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے میری بیعت کو تسلیم نہیں کیا ہے ان کو میری بیعت پر آمادہ کیا جائے، اور جن لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے ان کو نئے سرے سے پھر بیعت کروائی جائے۔ لہذا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ارشاد فرمائیے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کل جب تم جامع مسجد میں حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا اعلان کرو گے اور یزید کی جانشینی کو بتاؤ گے، اس وقت جیسا مناسب سمجھوں گا جواب دے دوں گا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات تھی۔ ایک نواسہ رسول کے شایان شان اسی طرح کے جملے ہو سکتے تھے اور اسی طرح کے الفاظ ہو سکتے تھے۔ اب وہ گورنر تو خاموش ہو گیا، آپ واپس جانے لگے۔ کوئی قریب میں اور بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، اس نے کچھ نامناسب الفاظ کہہ دیے کہ آپ ان کو جانے دے رہے ہیں، آپ کو تو گرفتار کر لینا چاہیے۔ تو امام حسین کے ساتھ جو 30 جوان تھے انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے اسلحے سنبھال لیے، کہا کیا کہا تم نے، گرفتار کر لیا جائے، کس جرم میں؟
ارے جرم تو بتاؤ نواسہ رسول کا کیا جرم ہے؟ صرف اتنی سی بات کہ جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کل تم جامع مسجد میں امیر معاویہ کے انتقال کا اعلان کرو گے اور یزید کی جانشینی کو بتاؤ گے، اس وقت جیسا مناسب سمجھوں گا جواب دے دوں گا، صرف اتنا جملہ جرم ہے نواسہ رسول کا۔ اب جب انہوں نے اپنے اسلحے سنبھال لیے تو ان کے دو پنپنے ڈھیلے ہو گئے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ اپنے گھر پہ تشریف لے آئے، یہ رجب کی بات ہے، 22 رجب کی بات ہے۔ رجب گزر گیا، شعبان گزر گیا، رمضان گزر گیا، شوال گزر گیا، ذی القعدہ گزر گیا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا۔ ادھر کوفہ والوں نے خط بھیجے، اور 1-2 خط نہیں، تقریباً 400 خط یا 700 خط وہاں کے لوگوں نے روانہ کیے۔ حضور آپ تشریف لے آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے ہمیں راہ ہدایت دکھائے گا، ہم سب آپ کی رہبری میں زندگی کے ایام گزارنے کے لیے تیار ہیں، آپ برائے کرم تشریف لے جائیے۔ بہرحال ایک لمبی داستان ہے، اس داستان میں جانے کا ارادہ نہیں ہے، نہ اس داستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہجری کے حضرت کا فرمان یہ تھا کہ 8:50 پہ دعا ہونی ہے، اور یہ مسئلہ بہت تفصیل طلب ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شہادت کا تعلق نہ نبوت سے ہے، شہادت کا تعلق نہ صحابیت سے ہے، شہادت کا تعلق نہ ولایت سے ہے، شہادت کا تعلق نہ کسی خاص دن سے ہے، شہادت کا تعلق نہ کسی خاص مہینے سے ہے۔ شہادت تو ایک انمول چیز ہے، اللہ اپنے جن بندوں کو چاہتا ہے شہادت عطا کر دیتا ہے۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد کا معرکہ پیش آیا، جنگ احد کا معرکہ پیش آیا، اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ ان 70 صحابہ میں امیر الشہداء سیدنا امیر حمزہ، اللہ کے پیارے محبوب کے محبوب ترین چچا بھی شامل ہیں، جن کی لاش پر بیٹھ کر اللہ کے پیارے محبوب نے اپنی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کے دریا بہائے، اور جن کے شہید کر دینے کے بعد ظالموں نے لاش کے 11 ٹکڑے کیے، ناک کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا گیا، جگر نکال کر کے چبایا گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب نے یہ عزم مصمم کیا کہ جس طرح میرے چچا کا مسئلہ کیا گیا ہے، جس طرح میرے چچا کے 11 ٹکڑے کیے گئے ہیں، ایسے ہی جب تک میں 11 ٹکڑے نہیں کر لوں گا ان کے ظالموں کے، اور جب تک ان کا اسی طرح سے مسئلہ نہیں کر دوں گا، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ رب کائنات کا دریائے رحمت جوش میں آیا، سدرا کے مکین جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ میرے پیارے لاڈلے پیغمبر، یہ بات اچھی نہیں لگتی، آپ کا ایک آدمی شہید ہوا ہے تو آپ ایک کے بدلے میں ایک ہی کا تو مسئلہ کریں گے کہ ایک کے بدلے میں 70 کا مسئلہ کریں گے؟ ایک کے بدلے میں 70 کو شہید کریں گے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تم بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو بدلہ اتنا لو جتنا تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اور کسی نے اگر ایک گالی تم کو دی ہے تو بدلہ لینا ہی ہے، اگر تم کو تو ایک گالی تم بھی دے لو، برابر سرابر ہو گیا۔ اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تمہیں اور تم بدلہ ہی لینا چاہتے ہو تو ایک تھپڑ تم بھی مار لو، معاملہ برابر سرابر ہو گیا۔ ایک گالی دی ہے دینے والے نے اور تم نے اس کے بدلے میں 10 گالیاں دی تو ظلم تو آپ نے کیا، ایک کے بدلے میں ایک ہی ہونا چاہیے نا، 10 تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ آ رہی ہے، خدا کا لاڈلا پیغمبر جس کے ادب و احترام میں اور جس کے لیے اللہ نے 7 آسمانوں کے طبق اور 7 زمینوں کے طبق اور ساری کائنات کو اتنے بہترین انداز میں بنایا اور سنوارا، وہ رب کائنات اپنے محبوب کو اس انداز میں خطاب کر رہا ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ میرے پیارے لاڈلے پیغمبر، تمہارے ساتھ جتنا ہوا ہے اتنا ہی تم بدلہ لے لو۔
ایک آدمی تم بھی قتل کر دو ان کا، تمہارے ایک آدمی کا مصلح کیا ہے انہوں نے، تم بھی ایک آدمی کا مصلح کر دو۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، آپ ترجمہ کریں، قرآن کی آیت ہے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے جس کا ایک ایک زبر اور ایک ایک پیش اور ایک ایک چیز اپنی جگہ پہ اٹل ہے، پتھر کی لکیر ہے، آسمان و زمین ختم ہو جائیں، لیکن یہ قرآن کریم وہ چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب صاحب کلام باقی ہے تو کلام فانی کیسے ہو سکتا ہے؟ صاحب کلام سے کلام کی حیثیت جڑی ہوتی ہے، صاحب کلام اگر فانی ہے تو کلام بھی فانی ہوتا ہے، اور صاحب کلام اگر باقی ہے تو کلام بھی باقی ہوتا ہے، ساری کائنات مٹ جائے گی، قرآن نہیں مٹے گا۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، میرے پیارے نبی، اور اگر تم صبر کر جاؤ تو بہت اچھی بات ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، اور جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا۔ نوجوان بھی تشریف فرما ہے، بہت سے شادی شدہ ہوں گے ان نوجوانوں میں، بہت سے غیر شادی شدہ ہوں گے۔ یہی جنگ احد میں ایک نوجوان ہے جس کو تاریخ حضرت حنظلہ کے نام سے منسوب کرتی ہے، نئی نئی دلہن ہے، نئی نئی شادی ہو رہی ہے، کتنے ارمان دل میں ہوں گے، کتنی حسرتیں دل میں ہوں گی، ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر کے دل کی گہرائی میں یہ آواز لگ گئی کہ اسلام ہار گیا، کفر جیت گیا۔ بیٹھے ہی تھے نہانے کے لیے، نہائے نہیں کہ نہاتے نہاتے بہت دیر ہو جائے گی، تلوار اٹھائی، دوڑے چلے گئے، اور دوڑے چلے گئے۔ بیوی بھی کون سی کم تھی، صحابی رسول کی بیوی ہے، صحابی رسول ہے، اور صحابی رسول کی بیوی ہے جن کے بارے میں مفتی محمد شاہد صاحب نے ابھی بتایا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کر رہے تھے اللہ کے پیارے محبوب، جن کے دل و دماغ کو بنایا ہو خدا کے لاڈلے پیغمبر نے، ان کا کیا کہنا۔ تو بیوی بھی کون سی کم تھی، وہ بھی اعلیٰ درجے کی مومنہ تھی، اس نے جاتے جاتے کہا، حنظلہ دوبارہ گھر لوٹنے کی کوشش نہ کرنا، شہادت جیسا مقام چھوڑ کر کے تم دوبارہ پھر لوٹ کر کے آؤ گے اس ناپاک دنیا میں۔ لوگوں نے پوچھ لیا آخر کیا بات ہے، تم نے یہ الفاظ کیوں کہے؟ کہا میرے پاس اعمال تو کچھ نہیں ہے، کل میدان محشر میں رب کائنات جب پوچھے گا حنظلہ کی بیوی کیا لے کر کے آئی ہے، تو میں کہوں گی الہ العالمین میرے پاس اعمال تو کچھ نہیں ہے، میری پوری زندگی کا سرمایہ اور میری پوری زندگی کا حاصل ایک ہی میرا شوہر تھا، میں نے اس کو تیری راہ میں تیرے دین کی حفاظت کرنے کے لیے اس کو نثار کر دیا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار اٹھائی، دوڑتے ہوئے میدان احد میں پہنچے، ابو سفیان دندناتا گھوم رہا تھا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان کو اٹھایا اور زمین پہ دے مارا، اور جب پٹک لیا انہوں نے، اب ادھر تو یہ نوجوان تھے، ادھر وہ عمر رسیدہ تھا، تو انہوں نے اس کو پٹک لیا، اور قریب تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ چند ہی سیکنڈ میں ابو سفیان کو واصل جہنم کر دیتے، لیکن رب کائنات کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی انہوں نے دے مارا زمین پہ، اس نے زور سے چلایا، ابو سفیان نے زور سے آواز لگائی، لوگوں بچاؤ، یہ قریشی مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ قریشی فوج کو اس نے پکارا اور دہائی دی، سپاہی دفاتن لپکے تو یہ صورت دکھائی دی، ابو سفیان کے سینے پر سوار ایک مرد غازی تھا، اور اس غازی کا دستے راست محو کار سازی تھا، اور گرفتے دست چپ میں
تھی سپہ سالار کی گردن اور جہنم کے لیے تھی منتظر ایک وار کی گردن، مگر اس وار کی مہلت نہ دی قریشی سواروں نے کہ جس میں مرد مومن چھید ڈالا نیزہ داروں نے، کہ جس میں مرد مومن چھید ڈالا نیزہ داروں نے۔ اور یہ گلزار جوانی آج سیراب شہادت تھی، بزور دست بازو فاتح باب شہادت سی، لبوں پر مسکراہٹ تھی لباس سرخ تن پر تھا، عجب رنگ بہارے جاویداں گل پیرہن پر تھا۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ 8 تاریخ کو، آج 6 تاریخ ہے، 6 محرم، کل 7 ہے، پرسوں 8، ممتا نرسنگ ہوم کے پیچھے حافظ ثقیف صاحب جس مسجد کے نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ اس میں مجھے تھوڑی دیر خدمت کرنی ہے۔ باقی انشاءاللہ اس کے آگے بات وہاں ہوگی، جتنے حضرات موجود ہیں وہ وہاں تشریف لے آئیں۔ اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، یا فردوس